السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی یہ مثال بیان کیجیے، جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات، پودے، پیڑ گھنے ہو گئے، پھر وہی نباتات ایسا بھس بن گئی جیسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے بھی آیت نمبر 45 یعنی 45 نمبر کی آیت کریمہ آپ تمام کے سامنے تلاوت کی گئی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دنیا کی زندگی کی ایک مثال بیان کی ہے، اور جو مثال بیان کی ہے وہ پودوں سے بیان کی ہے۔ پودے، کھیت میں پودے اگتے ہیں جس کے اندر مختلف قسم کے غلے اگتے ہیں، ان پودوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی۔ نباتات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی۔ نباتات سے مثال اس لیے بیان کیا تاکہ لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ جائے، وگرنہ دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں جاندار بے جان، اس میں جو مثال بیان کی گئی ہے سبھی کے ساتھ وہی معاملہ ہے۔ دیکھیے مثال کیا بیان کیا گیا ہے کہ ایک کسان جو ہوتا ہے وہ کھیت کے اندر بیج ڈالتا ہے۔ جب بیج ڈالتا ہے تو اس بیج سے پہلے کونپل اور پھر چھوٹا پودا جو بالکل ننھا سا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہی چھوٹا پودا جو ہے بڑھتے 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 بالکل پک پہ آ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں جوانی۔ بالکل جوانی کے عالم میں لہلہاتا ہوا ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہری بھری کھیتیوں کو بڑا خوشنما معلوم ہوگا، بڑا بھلا معلوم ہوگا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آ رہی ہے۔ لیکن سامعین کرام، یہ جو ان پودوں کے اوپر جو جوبن آتی ہے، جو اس کے اوپر جوانی آتی ہے، یہ جو بالکل پیک پر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ پھر دھیرے دھیرے وہی پودا پکنا، زرد ہونا، پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے زرد ہونے لگتا ہے۔ اب جو پودا کونپل سے نکلا اور پودا بنا اور پھر بالکل پیک پہ آیا، بالکل جوانی پہ آیا، اور اس کے اندر جو ہریالی آئی، اس وقت جو ہے اس پودے میں جس قدر پانی دیں گے، کھاد دیں گے، اس کے اندر اور بڑھوتری ہوگی۔ لیکن جب وہی پودا ایک لمٹ پہ آنے کے بعد جب وہ دھیرے دھیرے زرد ہونا شروع ہوتا ہے، پکنا شروع ہوتا ہے، تو اب اس میں آپ کتنا بھی پانی دیجئے وہ ہرا نہیں ہوگا۔ یعنی جو ہریالی پہلے تھی، جو ہریالی کے زمانے میں اس میں ہریالی تھی، اس کے اندر تھوڑا کم بھی پانی دے تو ہریالی ہی رہتی تھی۔ لیکن جب وہ دھیرے دھیرے پک گیا، زرد ہو گیا، پیلا پڑ گیا، تو اب اس کے اندر آپ کتنا بھی پانی ڈالیں گے وہ ہرا نہیں ہونے والا ہے، ہریالی نہیں آنے والی ہے۔ اور پھر دھیرے دھیرے جب وہ پھل بالکل پک جاتا ہے، بالکل اپنے مقام پر آ جاتا ہے، تو کسان کیا کرتا ہے؟ اس کو کٹ کر دیتا ہے، اور کٹ کر کے پھر وہی پیڑ پودے سوکھ جاتے ہیں، چورا چورا ہو جاتے ہیں، اور اس کے ذرات اور اس کے جو ہے بچے ہوئی چیز ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال کو بیان کیجئے، کماء انزلناہ، مثال ایسے ہے جیسے انزلناہ من السماء، آسمان سے ہم نے بارش برسایا، فاختلط به نبات الارض، تو زمین کے جو نباتات تھے، پیڑ پودے تھے، بارش برسنے کی وجہ سے بالکل گھنے ہو گئے۔ اب دیکھیے جب بارش برسنے کا موسم نہیں ہوتا ہے، آپ وادیوں میں گھوم جائیے، بالکل مرجھایا ہوا ہوگا، کوئی گھناپن نہیں رہتا ہے۔ لیکن جیسے بارش ہوگی، ہریالی ایک دم گھنی ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا
بارش برسنے سے وہ ہریالی جو ہے، وہ پیڑ پودے جو تھے، وہ نباتات بالکل گھنے ہو گئے. اور آگے مزید فرمایا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور پھر اس کے بعد وہی نباتات بالکل بھوس بن کر کے ہواؤں میں اڑنا شروع ہو گیا. اور اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی کس چیز کی؟ مثال دی پیڑ پودوں کی. اب اس کو انسان کے اندر سمجھیے کہ ایک انسان کا جب بچہ ہوتا ہے، پہلے پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہو کر کے وہ ہڑکتا ہے، لڑکتا ہے، اور دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، اپنے قدموں پر چلتا ہے. پھر دھیرے دھیرے وہ بچہ ہوتا ہے جو دوڑنے بھاگنے والا ہو جاتا ہے. پھر وہی بچہ دھیرے دھیرے نوجوانی اور بالکل جوانی کے عالم میں آتا ہے. تو وہ بچہ لوگوں کو بھی بڑا خوبصورت لگنے لگتا ہے اور دنیا بھی اس کو بڑا حسین لگنے لگتی ہے. لیکن پھر وہی انسان جب اپنے ایک مقام پر آتا ہے، ایک لمٹ پر آتا ہے، تو اس کی قد کے اندر جو بڑھوتری ہوتی ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہے، نشوونما ہوتی ہے، وہ رک جاتا ہے اور دھیرے دھیرے ڈھلان کی طرف آنا ہو جاتا ہے. اب وہ بچہ جو پہلے بچہ تھا، اس کو اچھا کھلائیے تو اس کے اندر صحت آتی ہے، قوت. لیکن یہ آدمی جب بالکل ایک لمٹ پر آ کر کے دھیرے دھیرے نیچے کی طرف جانے لگا، آپ اس کو عمدہ سے عمدہ غذا کھلائیے، لیکن اب اس کی عمر کی بہاڑیں لوٹ کر کے آنے والی نہیں. دھیرے 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 اس کی عمر ختم ہوتی جاتی ہے، قوا کمزور ہوتے جاتے ہیں، جس کے اندر سے کمزوری آنے لگتی ہے، ہر چیز کے اندر جو ہے بڑھاپا جھلکنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہی انسان مر جاتا ہے اور مر کھپ جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا ہے. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مشرکین مکہ جو اپنے دولت پر، ثروت پر، چودراہٹ پر، اور بہت بڑا مقام ہے، کعبہ کے متولی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہمارے پاس اتنی ساری جائیداد ہیں، اتنے سارے بزنس و کاروبار ہیں، پوری سرداریاں ہیں، پورے مکہ کے اوپر ہولڈ ہے، عرب کے اندر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے، کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے. اس سے پہلے جو دو بھائیوں کی مثال دی گئی تھی، جس میں ایک بھائی بڑے باغ والا تھا، دو باغوں کا مالک تھا. باغ کے اندر جو ہے ہر طرح کی چیزیں تھی، ہریالی تھی، پھل تھے، پانی، ہر چیز اس کو موجود، ہر چیز اس کو میسر، یہاں تک کہ اس کو گرمی میں چھاؤں بھی میسر. اب اس کو لگا کہ ہم کو سب کچھ مل گیا، وہ گھمنڈ کرنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مرحلہ ہو رہا ہے نباتات کے ساتھ، پیڑ پودوں کے ساتھ، وہی انسانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر صحت دیا ہے، اگر اللہ نے خوبصورتی دیا ہے، اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے، یا اللہ نے کچھ بھی دیا، اس پر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے. بالکل یہی بات جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 21 میں اور سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں کہا کہ دنیا کی زندگی کو گزار کر کے جانے کے بعد جو کافر ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، دنیا کی زندگی کو اللہ کی فرما برداری کے مطابق نہیں گزارنے والے ہوں گے، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. اور جو مومن ہوں گے، جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوں گے، اللہ کے حکموں کی رعایت کرتے ہوئے، اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہوگی. اور بعد میں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی پوری زندگی صرف دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں نہیں آنا ہے. یہ دنیا کی زندگی اور یہاں کی ہر چیز دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں نہیں آنا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. یہاں رہتے ہوئے بھی ایک مسلمان کو، ایک انسان کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا